ویلکم ٹو ہارر اسٹوڈیو۔ یہ کہانی ہے اقبال کی، جو اپنے ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اقبال کے پتا ہمیشہ بیمار رہتے تھے، اس لیے اقبال کو ہی کام کر کے اپنا گھر چلانا پڑتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے ابو کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی اور اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ اقبال کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اقبال خود اپنے ابو کو قبرستان لے کر گیا۔ وہ اکیلے سب کچھ کر رہا تھا۔ قبر کھودتے کھودتے کب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اپنے ابو کو دفنا کے قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، تب کافی رات ہو چکی تھی۔ ہوا بھی تیز چلنے لگی تھی۔ اچانک اقبال کو کسی نے پیچھے سے آواز دیا، اکو، اکو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، صرف اقبال کے ابو اسے اکو کہا کرتے تھے۔ اس لیے اقبال نے سوچا شاید اس کے ابو اسے پکار رہے ہیں، پر جب اقبال نے زور زور سے ابو ابو کہہ کر پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تب وہ ڈر گیا اور جلدی جلدی گیٹ کی اور بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی اقبال گیٹ کے نزدیک پہنچا، اچانک گیٹ بند ہو گئی۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ قبرستان کی دیوار اور گیٹ اتنی اونچی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح پار نہیں کر سکتا تھا۔ قبرستان کی ایک اور گیٹ تھی جو کہ پیچھے کی طرف تھی، لیکن اس گیٹ تک جانے کے لیے اقبال کو واپس قبرستان کے بیچ سے ہو کر جانا پڑتا۔ کسی طرح ہمت جٹا کر اس نے دوسرے گیٹ تک جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سنسان قبرستان کے بیچ سے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس عورت سے پھر پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک سے اس عورت کے سر اچانک سے پیچھے گھوم گیا۔ اس کا دونوں آنکھ لال تھا اور اقبال کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اقبال زور سے چلایا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک پیڑ کے پاس جا کر رکا اور کسی طرح وہیں پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے چاروں طرف کہرا چھانے لگا۔ اچانک اس نے کہرے میں ایک عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت کے پیچھے ایک بچہ بھی بھاگ رہا تھا اور اس بچے کے پیچھے ایک اور عورت بھاگ رہی تھی، لیکن وہ عورت بھاگتے بھاگتے اچانک رک گئی اور اقبال کی طرف آنے لگی۔ جیسے ہی کہرا ہٹا، اس عورت کا چہرہ اقبال کو صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ اس عورت کو دیکھ کر اقبال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مانو جیسے کہ وہ عورت سالوں سے اس قبرستان میں دفن ہو۔ وہ عورت اقبال کے قریب آ رہی تھی اور اقبال دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک اقبال کا پیر پھسلا اور وہ ایک قبر میں جا گرا۔ قبر اتنا گہرا تھا کہ وہ وہاں سے نکل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی اسے زمین کے اندر کھینچ رہی ہے۔ جب پیچھے مڑا تو دیکھا کہ وہی عورت اسے کھینچ رہی تھی۔ اس کا آدھا شریر زمین کے اندر جا چکا تھا کہ اچانک اسے لگا کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اوپر آیا، سیدھا قبرستان کے باہر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے اوپر کھینچنے والا اس کے ابو ہی تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آپ سے سچا پیار کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور آتا ہے۔